نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، عزیز طلبہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین کرام، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان چیزوں کی ایک شناخت ہوتی ہے جن کے ذریعے سے ان چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں۔ چنانچہ دن اجالے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، رات اندھیرے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، اسی طرح سے سورج کو اس کی تمازت سے جانتے ہیں۔ گویا کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان چیزوں کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے جس سے اس چیز کو جانتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اچھے انسان کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم سے آراستہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے، علم سے اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے، تو گویا کہ یہ اس کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اللہ رب العزت نے جا بجا اہل علم کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دریافت کیجئے، آپ پوچھئے کہ کیا علم والے اور جاہل لوگ یا وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی اہل علم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ مجدہ سنایا ہے کہ ان کے درجات بلند ہیں اور بلند مرتبے والے ہیں۔ اسی طرح سے علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے حقیقی معنوں میں علماء کرام ہی ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے حقیقی معنوں میں ڈرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ قل رب زدنی علما، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، آپ اللہ رب العزت سے مانگیے۔ کس بات کا مطالبہ کیجئے؟ دنیاوی مال و منال کا نہیں، دنیاوی داد و دہش کا مطالبہ مت کیجئے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہیے رب زدنی علما، کہ اے میرے پروردگار مجھے میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ گویا کہ علم ایسا جوہر ہے، ایسی دولت ہے کہ جس میں اضافے کی دعا مانگنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ احادیث کو پڑھیں گے تو پائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں اہل علم کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اگر کوئی شخص علم کی راہ میں نکلتا ہے، اپنے گھر سے علم تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اسے ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ لے گا تو کیا حاصل ہے اس کے پڑھ لکھ لینے کا؟ زیادہ سے زیادہ 10,000 5,000 12,000 اتنی کی نوکری کرے گا، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور نہیں، صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں کسی ملک کا پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے استقبال میں ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، عمدہ قسم کی قالینیں بچھائی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں، اس مخلوقات میں جو بہترین مخلوق ہے، فرشتوں کی مخلوق، ان کے پر کو اللہ رب العزت طالب علم کی خوشی میں، اور طالب علم جس کام کے لیے نکل رہا ہے اسے خوش ہو کر کے اللہ رب العزت اس کی راہ میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ طالب علم کی عظمت ہے، یہ طالب علم کی عظمت ہے، اس طالب علم کی جسے ہم شرعی علم کا طالب کہتے ہیں۔ ایک انسان جب اپنے گھر سے شرعی علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے حد درجہ خوش ہوتا ہے، اس سے حد درجہ خوش ہوتا ہے۔ اور ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا بما یصنع، یہ طالب علم کے ادا سے خوش ہو کر کے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ مچھلیاں سمندر کے پیٹ میں جو ہوتی ہیں وہ بھی طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ مچھلیاں جو سمندروں کے پیٹ میں موجود ہوتی ہیں وہ بھی طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔
آپ سوچیں کہ ایک طالب علم کا مقام کتنا اونچا ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو طلب علم کی راہ میں بھیجتے ہیں یا علم حاصل کرنے پر ابھارتے ہیں یا شرعی علم دلاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ انسان کی جب آنکھ بند ہو گئی اس دنیا سے، جب اس دنیا سے انسان رخصت ہو گیا تو اس دنیا میں جتنے بھی اعمال کیا کرتا تھا اس کا سلسلہ بند، اس کی نیکیاں اس کو نہیں ملنے والی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاث، تین طرح کی نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان مر بھی جاتا ہے تو اس کے ثواب مرنے کے بعد بھی اسے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ صدقۃ الا من صدقۃ جاریہ، اگر کوئی انسان صدقہ جاریہ کر گیا ہو، یعنی عام گزرگاہ پر کسی انسان نے کوئی ہینڈ پائپ گڑوا دیا، مسجد میں کوئی مصحف رکھ دیا، کوئی درخت لگوا دیا جہاں پہ لوگ بیٹھ کر کے آرام کرتے ہوں، یا اس طرح کے کوئی کام ہو جسے اس نے کر دیا ہو، تو اس کا ثواب چونکہ اس انسان کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے حاصل ہوتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، یا یہ کہ اس نے کوئی کتاب لکھ چھوڑی ہے اور اس کتاب کو لوگ بعد میں پڑھتے ہوں، یا طالب علموں کی ایک بھیڑ چھوڑ رکھی ہے جو لوگوں کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہوں، تو اللہ رب العزت اس علم کی بدولت اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رکھتا ہے۔ اسی طرح سے او ولد صالح يدعو له، اگر کسی نے اپنے بعد نیک اولاد چھوڑی ہو تو اللہ رب العزت اس اولاد کی دعاؤں کے طفیل انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی اگر نیک اولاد جس کی اس نے اپنی زندگی میں اچھی تربیت کی ہو، اچھے ڈھنگ سے پالا پوسا ہو، شرعی تعلیم دلایا ہو، تو اگر وہ مر جاتا ہے تو ان کے اپنے بچوں کی دعاؤں کے بدولت اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مشہور حدیث میں ہے کہ ایک جنتی کے درجات کو اللہ رب العزت بلند کرے گا، تو اللہ رب العزت سے وہ جنتی پوچھے گا کہ بارے اللہ، میں اس درجے کا مستحق تو تھا نہیں، میں نے اتنے عمل تو کیے نہیں تھے کہ مجھے یہ درجہ اور مقام حاصل ہو سکے، پھر یہ مجھے یہ مقام کیوں کر حاصل ہوا؟ اللہ رب العزت کہے گا کہ تمہارے لڑکے نے تمہارے بعد تمہارے حق میں دعائیں کی، جس کا اثر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں آپ کو جو اولاد سے نوازتا ہے، اگر آپ اس کو شرعی علوم سے آراستہ کرتے ہیں، شرعی علوم سے اسے آراستہ کرتے ہیں اور وہ اولاد آپ کے لیے بعد میں چل کر کے دعائیں کرتی ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی دنیا والے اگر چاہیں مسجد کے امام کو محلے کا غلام سمجھے تو سمجھیں، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس انسان کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کی فہم عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص دین کا عالم ہے، دین کا جانکار ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اپنے انعامات کی بارش کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ دنیا والے ان کے مقام کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن یہ کس کی گواہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما ينطق عن الهوى،
کہ وہ خواہشات اپنی طرف سے باتیں نہیں بناتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اہل علم کے لیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے، اور اسی طرح سے علم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ فضائل بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے مچھلیاں سمندروں کے پیٹوں میں دعائیں کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت گویا بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے لیے مجدہ سنایا ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ جو لوگ طلب علم کی راہ میں نکلتے ہیں ان کا مقام بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے. اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پہ. کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ جنتی ہے، کیوں؟ وہ تہجد کا اہتمام کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، قابل مبارکباد ہے. لیکن ایک عالم جو ہے، عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ویسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں سب سے کم مرتبے کا انسان ہے اور اس پر جو میری فضیلت ہے ویسے ہی عالم کی فضیلت عابد پر ہے. آپ سوچیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابی کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں جن کے بارے میں فرمایا تھا اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری دی ہے اور جن سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، کہ تم اللہ رب العزت کا واسطہ تم لوگ میرے بعد صحابہ کرام کو تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا. کیوں؟ فواللہ لو انفق مثل احد، لو انفق، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، لیکن ان لوگوں نے ان حالات میں جو ایک مٹھی جو یا ایک مٹھی اناج خرچ کیا ہے اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عام صحابی پر میرا جو مقام ہے، مجھے جو فضیلت حاصل ہے، وہیں ایک عالم کو، ایک عابد پر فضیلت حاصل ہے. غور کرنے کا مقام ہے. ہم نہ جانے اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دلانا چاہتے ہیں اور کس دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے لیے کیا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم سیکھنا، علم حاصل کرنا. کون سا علم؟ شرعی علم، روزہ نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل کرے. عبداللہ ابن مبارک وغیرہ کہتے ہیں کہ ہر انسان پر دین کا اتنا حصہ سیکھنا ضروری ہے جس کا وہ مکلف ہو. یعنی اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مال میں کتنا زکوٰۃ واجب ہے اور کن شرائط کے ساتھ، کن واجبات کے ساتھ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے. اگر کوئی شخص بالغ ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کے مسائل کو سیکھے. 7 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو وہ مسجد آئے. یعنی عبداللہ ابن مبارک کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر انسان امور اسلام میں سے ان چیزوں کا مکلف ہے جس کا سیکھنے کا مکلف ہے، جس کا اس پہ جو چیزیں اس پر واجب ہوتی ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم کا مقام بہت ہی اونچا ہے. ان فضائل کو، ان خصائص کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ طلبہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، علم کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ من تعلم علما
मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब बिही दुनिया। कि अगर कोई शख्स इल्म हासिल करता है, कौन सा इल्म हासिल करता है? जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाती है, लेकिन उसका मकसद क्या है? दुनिया का हुसूल है। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। गोया कि अगर कोई शख्स इल्म हासिल कर रहा है, लेकिन इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए हासिल नहीं कर रहा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हासिल नहीं कर रहा है, इखलास नहीं है, उसका मकसद यह है कि हम पढ़ लिख करके 10 रुपए कमाएंगे, या ये कि फला हम मौलाना कहलाएंगे, या मुआशरे में जब चलेंगे तो लोग हमारी खिदमत के लिए दौड़ेंगे। अगर ये मकासद है इल्म हासिल करने के पीछे, तो माफ़ कीजिए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि ऐसा शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल पैदा होता है, तो फिर इल्म हासिल करने का मकसद क्या होना चाहिए? हम किन मकासद के लिए इल्म हासिल करें? तो इस ताल्लुक़ से उलमा किराम ने लिखा है कि हम इल्म हासिल करें इस वजह से ताकि हम दीन इस्लाम पर अमल पैरा होंगे, हम दीन इस्लाम पर अमल करेंगे, उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करेंगे, उसको अपने शब रोज़ में दाखिल करेंगे। इसी तरह से हम इल्म हासिल करें इसलिए कि दुश्मनान इस्लाम इस्लाम के ताल्लुक़ से जो हर्जा सराइयाँ करते हैं, इस्लाम के ताल्लुक़ से जो हफ़वात और बकवासात करते हैं, उनका हम दंदाने शिकन जवाब देंगे। इसी तरह से अपने मुआशरे से हम जहालत को दूर करेंगे, हम इल्म का शमा रोशन करेंगे। अगर यह हमारे मकासद हैं तो हम काबिल मुबारकबाद हैं, और हमारे वो तलबा काबिल मुबारकबाद हैं जो इल्म हासिल करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद कुछ और है, दुनियादारी है, तो माफ़ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हम कभी भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्यों? इस वजह से कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इम्रातिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत जैसी इबादत के ताल्लुक़ से फरमाया है कि अगर कोई शख्स दुनियादारी के मकसद से, दुनिया कमाने के लिए, किसी औरत से शादी के लिए हिजरत कर रहा है, तो उसकी हिजरत अकारत है। अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्नल हिजरत तहदिमु मा कानत क़ब्लहा, कि हिजरत एक ऐसी इबादत है कि अगर आप हिजरत करके इस्लाम के मकसद से, इस्लाम बचाने के लिए हिजरत कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिजरत की वजह से आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन इसमें अगर दुनियादारी दाखिल हो जा रही है, इसमें दुनियादारी आ जा रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अकारत कर देगा, बर्बाद कर देगा। और इसी तरह से एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया है कि मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, मन साम युराई फ़क़द अशरक, मन तसद्दक़ युराई फ़क़द असरक। नवास इब्न समान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के पीछे उसका मकसद क्या होता है कि लोग देखें, उसको हाजी कहें, नमाजी कहें, तहज्जुद गुजार कहें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स मुशरिक है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसका मकसद दिखाना है, तो ऐसा शख्स शिर्क कर रहा है। अगर कोई शख्स सदका दे रहा है और सदका देने का मकसद यह है कि लोग उसे कहें कि ये अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा खर्च करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। तो गोया कि अगर हम इल्म हासिल कर रहे हैं और हमारी नीयत में फतूर है, नीयत दुरुस्त नहीं है, तो ये इल्म जैसी मोहतरम शान इबादत और अजमत वाला अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अकारत कर देता है, बेकार कर देता है। हो सकता है कि हम इल्म हासिल कर लें और लोग हमें अल्लामा कहें, फ़हामा कहें और न जाने बड़े बड़े अलकाब से नवाजें, लेकिन जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पेश होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे हमारे इल्म के ताल्लुक़ से पूछेगा, तो आपको मालूम होगा कि सही मुस्लिम की एक बड़ी लंबी रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अव्वलु मन तुसअरु बिहिमुन नार अल-कारी, कि जिन लोगों के जरिए से जहन्नम को धकाया जाएगा, यानी जहन्नम के जो सबसे पहले ईंधन बनेंगे, उनमें एक वो मुकरी भी होगा, कारी भी होगा, जिसकी क़िरात पे लोग झूम जाया करते थे,
जो तकरीरें करता था तो लोग वाह वाह कहा करते थे, लेकिन जब वो उसको लोग जहन्नम में देखेंगे और वो अपनी आंतों को घसीट रहा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो लोग उससे पूछेंगे कि अरे भाई तुम तो दुनिया में बड़ी लच्छेदार तकरीरें किया करते थे, बड़ी लंबी लंबी तकरीरें किया करते थे, आज ये क्या हुआ कि तुम जहन्नम में ईंधन बने हुए हो, जहन्नम में जल रहे हो। वो यही कहेगा कि मेरे दिल में खुलूस नहीं था, मैंने दुनियादारी के लिए इल्म हासिल की, मैंने रियाकारी के लिए इल्म हासिल की, मैं कुरान जो खूबसूरत आवाज़ में पढ़ता था अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि दुनियादारी और लोगों के नज़रों में अच्छा बनने के लिए, या इसलिए कि लोग मुझे कारी कहें, और जो कुछ मैं कहा करता था उस पर अमल नहीं किया करता था। यही वो असबाब हैं जिनकी वजह से आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जहन्नम में डाल दिया है। तो अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो इन तमाम शराइत और इन तमाम वाजिबात और मुख्तरज़ात को आप समझें और इल्म हासिल करें। आप काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि इल्म की बहुत ही फजीलत किताब व सुन्नत में वारिद है, और अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के हुसूल के लिए इंतखाब किया है तो यकीनन आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ खैर का इरादा किया है। इसी तरह से जो लोग बड़े हैं, जो साहिब औलाद हैं, उन्हें भी चाहिए कि अगर आप इस्लाम को महफूज देखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस्लाम आन बान शान के साथ बाकी रहे, और यकीनन बाकी रहेगा क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, लेकिन बतौर मुसलमान हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम अपने बच्चों को शरई इल्म दिलाएं। शरई इल्म, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है कि हमने इस कुरान को, हदीस को, शरई उलूम को, इसका मतलब सिर्फ कुरान नहीं है, जिक्र है, और जिक्र उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जो इस्लामी उलूम जिन पर मुश्तमिल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी उलूम को नाजिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए असबाब मुहैया फरमाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन बतौर मुसलमान हमारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने बच्चों को शरई उलूम दिलाएं, और हम शरई इल्म दिलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वह अकारत चली जाएगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अला रऊसिल अशहाद, क़यामत में मैदान महशर में जब पूरी यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और क़यामत की सुबह तक तमाम लोग जमा होंगे, वहाँ पर एक हाफिज के वालिदैन को बुला करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सर पर ताजुल करामा रखेगा। कितने शर्फ की बात होगी, पूरी दुनिया इंसानियत वहाँ जमा होगी और हुफ़ाज के वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान महशर में बुला करके उनके सर पर ताजुल करामा रखेंगे, इज्जत का शर्फ इज्जत वाला ताज रखेंगे। तो गौर करने का मकाम है कि कितनी बड़ी शर्फ की बात है, कितनी इज्जत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वालिदैन की इज्जत अफजाई करेंगे जिन्होंने अपने बच्चे की शरई उलूम से आरास्ता और पैरास्ता किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बार अल्लाह तो हमें शरई उलूम के मकाम मर्तबे को समझने की तौफीक अर्ज़ानी फरमा। बार अल्लाह जब तक जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और बार अल्लाह जब हमें वफ़ात दे ईमान की हालत में वफ़ात दे। बार अल्लाह हमें से जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बार अल्लाह हमें से जो मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा, और हमें से जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी का सामान मुहैया फरमा। बार अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हैं, जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, तो उन्हें इज़्ज़त व सतवत अता फरमा। आमीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह
रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल-अदलि वल-इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अजल्लु व अतम्मु व अकबर वल्लाहु अअलमु बिमा तस्नऊन।